السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آج میں کوئی سیاسی مسئلہ بیان نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی سیاسی ایشو پر کوئی تجزیہ پیش کروں گی، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میری درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اور گروپس میں شیئر کریں تاکہ بہت سے افراد اس دھوکہ دہی سے بچ جائیں اور ایسے لوگ بے نقاب ہو جائیں جو کہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور دھوکہ دہی کے معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ آپ میں سے بہت سے افراد ایسے معاملات میں انوالو ہوئے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوئے ہوں گے، لیکن سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی ہوگی، کیونکہ یہ اگر ایکشن ہو بھی جائے تو اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ اس پر کوئی سزا بھی ہوگی، اور اگر سزا ہوگی تو کیا کہ کام آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ول تو سزا ہی نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ہم سب گھروں میں محصور ہیں اور ہم گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ باہر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مارکیٹس میں اور دیگر جو شاپنگ مالز ہیں یا اس کے علاوہ جو تمام مقامات ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ تقریبات میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو جواب دیا جاتا ہے کہ اگر سربراہان ملت، عہدے داران اور جو دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کی پارٹیز، دعوتوں اور دیگر جو ان کی تقریبات ہیں، ان کی جو کوریج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ان میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیوں مسئلہ ہے؟ اور یا اگر ہمیں مسئلہ ہے اور انہیں مسئلہ نہیں ہے یا ہمیں خیال رکھنا ہے تو وہ خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں کا جواب ہمارے پاس دیگر سوالات کی طرح نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کا جواب کبھی ملے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام حالات کی وجہ سے بہت سے جو عقل مند لوگ ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 80% لوگ اب آن لائن شاپنگ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ایسے افراد سے جو فائدہ ہے وہ آن لائن بزنس کرنے والے اٹھا رہے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے انہیں لوٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دو قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ ایک وہ جس کی کوالٹی اچھی ہے یا اس کا معیار تھوڑا بہتر ہے، اور دوسری وہ جو کہ گھٹیا کوالٹی کی چیزیں ہیں جنہیں وہ آن لائن بھجواتے ہیں۔ اور یہ میرے ساتھ صرف میں نہیں کہہ رہی، یا میرا ہی تجربہ ایسا نہیں اب ہوا، اس سے پہلے مجھے بہت سے کمپلینٹس بھی سننے کو ملی، میں نے بہت سے لوگوں سے اس بارے میں سنا بھی، لیکن میں نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی کیونکہ میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ فوڈ پانڈا اور دیگر جو کھانے وغیرہ والی چیزیں ہیں وہ تو منگواتے رہتے ہیں، لیکن دوسری چیزیں جو ہیں وہ منگوانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ چند روز پہلے میری سسٹرز اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے نیٹ سرفنگ کے دوران کچھ سوٹ پسند کر لیے۔ کچھ برانڈڈ سوٹ تھے جن میں 2-4 برانڈ کے سوٹ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہ جو سوٹ آتے ہیں تو پری بکنگ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کو آرڈر کر دیا۔ اس میں ایک برانڈ تھا، وہ جوہرا برانڈ تھا، تو اس کو بھی 2 سوٹ ہم نے آرڈر میں دیے۔ ان کے مینیجر سے بات ہوئی، ان کے ایک ورکر سے بات ہوئی، اس طرح جو ہے فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی ہم نے انہیں آرڈر کیا، اور اس کے بعد اس آرڈر کے اوپر جو بھی تھا اس کا فردر مجھے نیکسٹ ڈے ہمیں وہ آرڈر مل گیا۔ ہم نے انہیں پیمنٹ دے دی موقع پہ۔ میں وہ تمام چیزیں اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ جب ہم نے اس کو شرنک کرنے کے لیے پانی میں ڈالا تو وہ اس نے نا بہت زیادہ رنگ چھوڑا، لیکن جب دیگر سوٹ جو دیگر برانڈز کے تھے اس کو جب پانی میں ڈالا وہ ویسا نہیں ہوا، کیونکہ برانڈڈ سوٹ کو رنگ نہیں چھوڑنا چاہیے، میرا تو یہ خیال تھا، اور آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کو جب ہم نے اس کو کیا تو پھر سوچا چلیں خشک ہوگا، شاید ایسا دوبارہ نہ ہو۔ اس کے بعد ٹیلر کو دے دیا، لیکن جب ٹیلر سے لینے گئے تو ٹیلر نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا باجی لگتا ہے کہ آپ نے اس دفعہ کاپی لے لی ہے، کیونکہ میرے سارے ہاتھ اس کو سیتے ہوئے نیلے ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایک تو فرسٹ کاپی ہوتی ہے، یہ فرسٹ بھی نہیں ہے، یہ سیکنڈ کاپی ہے، اور اس کا رنگ اترتا ہی رہے گا۔ یقین نہیں کیا میں نے، لیکن وہ بضد تھا۔ گھر آئے تو میں نے سوچا کہ بلکہ میری ماما نے کہا کہ اس کو نا
دھوتے ہیں اسے صرف سے تو شاید ٹھیک ہو جائے. اس کو دھویا اور دھونے کے بعد جب پہنا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے پوری باڈی پر رنگ چھوڑ دیا اور ہاتھوں کو بھی نیلا کر دیا. بہت افسوس ہوا. اس کے بعد نمبر موجود تھے. میری سسٹر نے کال کی تو جو ان کے مینیجر ہے اس نے بہت اس نے اول تو سننا گوارا نہیں کیا، اور اگر سنا بھی تو اس نے اس قدر تھرڈ کلاس قسم کی اور بازاری قسم کے لہجے میں اور رویے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی. یہ تو اس نے فون بند کر دیا. پھر میں نے کال کی اور جب میں نے بات کرنے کی ایسے ہی میں نے شروع کی یا کچھ بھی اسے بتانے کی تو اس کا جو لہجہ تھا وہ رویہ تھا وہ تو سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا ہوا تھا. جب آپ کلیم نہ سننا چاہیں، جب آپ کوئی بات نہ سننا چاہیں تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں. اور ان کی یہ حرکت پہلے بھی میرے سننے میں آئی تھی کہ وہ ایک سوٹ نہیں دیتے. ان کے 5,000 6,000 7,000 کا سوٹ ہوتا ہے، 300 روپے کی وہ ڈیلیوری جو فیس ہے وہ وصول کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ 2 نمبر چیز وہ گھروں میں بھجوا دیتے ہیں. اچھا، مسئلہ یہ قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میری طرح بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں پرائس کا مسئلہ نہیں ہوگا، جن کی میرا شمار یا ہم لوگ کا شمار میری فیملی کا ان میں ہوتا ہے کہ جو چیز پسند آ جائے اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، وہ منگوائی جاتی ہے یا لے لی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت لوگوں کے معاشی حالات ہیں ان میں ہماری خواتین گزارا کر رہی ہیں، اور اس میں وہ اپنی پسند سے اگر کوئی چیز منگواتی ہیں اور اس دور میں ان حالات میں وہ اپنی کچھ پسند کی چیز منگواتی ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا فراڈ ہو جاتا ہے، تو یہ کس قدر افسوسناک بات ہے. اور اگر وہ میرے خیال میں وہ اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے بھائی سے یا کسی کہتی ہوں گی تو وہ الٹا انہیں ڈانٹتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے نا کہ ہم نے عورت کو ہر حال میں دبانا ہے. ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ تم ناقص العقل ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ فراڈ کرنے والے کون لوگ ہیں اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو، اپنی بہنوں کو بتا سکوں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، جو کہ یہ اس کی کاپی نہیں ہے. یہ میں نے اوریجنل شاپ سے، جو ان کی صحیح شاپ ہے اعظم مارکیٹ میں، وہاں سے منگوایا. اور یہ جورا برانڈ کا ہے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں، اور وہ آن لائن مسلسل، میرے خیال میں پہلے بھی وہ میرے سننے میں آیا تھا، میں نے یقین نہیں کیا تھا. اب تو میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ اس کا دوپٹہ ہے. باقی میں اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتایا، میں ڈال رہی ہوں. یہ اس کی شرٹ ہے، یہ سوٹ ہے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب میں اس کے اوپر ہاتھ لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نے میرے ہاتھ کو نیلا کر دیا. آپ اس کے اوپر کرتے جائیں، یہ ڈارک ہوتا جائے گا. آپ اس کو جتنا زیادہ، اچھا یہ آپ کو تھوڑا صاف نظر آ رہا ہے. اب میں اس کو کرتی ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ بھی نیلا ہو گیا. شاید لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے اور آپ کو زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھیں یہ بھی نیلا ہو گیا. یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ مسلسل اس کا رنگ اترا ہے اور وہ کلیم سننے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جورا برانڈ فراڈ ہے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں. ان کو بے نقاب کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان کے مالکان تک پہنچے اور ان افراد تک پہنچے، ان میری بہنوں تک پہنچے جو اندھا اعتماد کر کے ان کو آرڈر کرتے ہیں یا ان سے چیز منگواتے ہیں. میرے خیال میں اس آن لائن یہ جو شاپنگ میں کم از کم کسی کو یہ جو کپڑے ہیں وہ نہیں منگوانے چاہیے، یہ سوٹ نہیں منگوانے چاہیے. کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک ایسا سوٹ دیکھا گیا تھا اور میری کزن نے بتایا کہ اس نے وہ جب اس کو جا کے لیا اور اس کی پرائز میں بھی بہت فرق تھا. یہاں پر کچھ اور پرائز تھی، لیکن جب وہ کچھ دنوں کے بعد ان کی شاپ میں گئی تو وہاں پر پرائز اور تھی.
تو انہوں نے کہا نہیں جی اس ٹائم جی وہ اب یہ سیل میں ہے، اس ٹائم سیل میں نہیں تھی۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کسی اس قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ایسے برانڈ سے اپنے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ یہ سوچ کر انسانیت کے لیے شیئر کریں کہ میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایسے افراد کی، ایسے فراڈیوں سے، ایسے غلط لوگوں سے جو کہ موت بولے ہوئے ہیں، جنہیں موت یاد نہیں ہے، اور وہ ایسے دور میں بھی کہ جب زندگی موت کی کشمکش جاری ہے اور ہر کوئی پیسوں کے لیے پریشان ہے یا معاشی حالات سے پریشان ہے، تو ان کا دین ایمان صرف پیسہ بن چکا ہے کہ وہ جعلی چیزیں بنا بنا کر اور اپنے نام پر اپنے برانڈ کے نام پر اور وہ اس طرح بیچ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ اوریجنل شاپ ہے اس لیے میں نے اس کی تمام چیزیں آپ کے پاس، ان کے نمبرز بھی میں اس میں شیئر کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، بار بار بات ہوئی ہے۔ میں ویڈیو وہ جو ان کی کالز ہیں وہ شیئر نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، کیونکہ میرے خیال میں اس کا جو فعل ہے اس کو پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باقی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ایسے لوگوں کے دھوکے کا اور دھوکہ دہی کے معاملات سے کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔